امیر یاسر صاحب، دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ دل کی باتیں کروں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہترین. اس میں یہ ہے کہ میں ہر اس فرقے کے، یہ قادیانی تو ایسے کو فرقہ نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جو فرنگی مینز انگریز کا آپ کو پتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر یاسر صاحب، دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ دل کی باتیں کروں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہترین مومن اور بہترین مسلمان ہیں، اور ختم نبوت پہ آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ نے اپنے اخبار کے عنوان رکھا ہوا یہاں پہ کہ بھئی قادیانی کافر ہیں، لعین ہیں، ملعون ہیں، اور جو قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کافر اور بدترین انسان ہیں. تو اگر یہ آپ کا نظریہ ہے تو پھر میں آپ کے نظریے کو کچھ تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. جو الحمدللہ جو ایمان، جو مسلمانی میں نے دیکھی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ماشاءاللہ جو عمل ہیں، وہ تو صرف قادیانی تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جن جن فرقوں سے منسلک ہیں، یعنی حنفی ہو گیا، اسماعیلی ہو گیا، جعفری ہو گیا، یا جتنے بھی ہیں میرے بھائی، وہ بھی بالکل اسی طرح ہیں جسی طرح غلام محمد قادیانی کو قادیانی اپنا نبی مانتے ہیں. کلمہ تو وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نیت، ان کا ذہن بدترین ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی بھی نبی تھے، اصل میں آخری نبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بعد غلام احمد قادیانی اس کو بھی وحی آئی، یعنی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ بھی نبی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اور فرقے ہیں جو اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. کیا آپ اس سلسلے میں مجھ سے بات کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھجن کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. آپ کا میں نے میسیج سنا بھی. اس میں یہ ہے کہ میں ہر اس فرقے کے، یہ قادیانی تو ایسے کو فرقہ نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جو فرنگی مینز انگریز کا آپ کو پتہ کرسچن سے، یہ ان کا تیار کردہ ایک بغیرتوں کا ایک گروہ ہے جو قدغن لگا رہا ہے ہمارے دین پر. اور اس سال انہوں نے اپنے آپ کو لانچ کیا، جو یعنی اس دفعہ جو سارا ان کا معاملہ چاہ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کا فرقہ، یعنی کہ فرقہ اہل سنت میں ایک سب برانچ احمدی کے طور پہ انہوں نے کیا. اور اس دفعہ شاید آپ کو رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ یہ ٹکر بھی چلا کہ اہل سنت کا افطاری کا ٹائم یہ ہے، فقہ جعفریہ کا یہ ہے، اور احمدیہ کا یہ ہے، اور اس کے بعد وہ ٹکر نہیں چلا. یہ اس لیول تک آ چکے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی فرقوں کی، تو میں ایسے کسی بھی فرقے کے ساتھ نہیں ہوں. نہ مجھے پتہ ہے حنفی، دیوبندی، بریلوی، سنی، اہل حدیث، اہل تشیع، میری اسماعیلی کا ان کسی سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں آئی بلیو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، میں ان کو امتی ہوں. میں قرآن پڑھتا ہوں، اس میں سے تلاش کرتا ہوں، احادیث کو جو تصدیق شدہ ہے ان سے رہنمائی لیتا ہوں، تاریخ کو پڑھتا ہوں رائٹر کے ساتھ کہ انڈیپینڈنٹ رائٹر کون ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. اور کفر کو کفر کہتا ہوں، اور ہر اس بندے کے فرقے میں تو آ جاتے ہیں نا، وہ تعداد تھوڑی بڑھ جاتی ہے. میں تو ہر اس بندے کے خلاف ہوں جس نے بھی دین اسلام میں تھوڑی سی بھی تبدیلی، امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی. کیوں نہیں؟ آپ سے بات، اگر آپ کے پاس رہنمائی ہے
تو ہمیں لینی چاہیے. آپ کے دل میں جو باتیں ہیں وہ کرنی چاہیے آپ کو, ہم آپ کے سنیں گے. اور ہم اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں, اور میرا رب مجھے اپنے بندوں کے تھرو میری رہنمائی کرواتا رہتا تاکہ میں لڑ سکوں, کیونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا عاشق ہوں, امتی ہوں ان کا. اور اس عشق میں لڑتا رہتا ہوں. جہاں پر مجھے کوئی پرابلم محسوس ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بھائی اللہ تعالیٰ انسان کی صورت میں میرا وہ مسئلہ, میری وہ سوچ کو حل کر دیتے ہیں, کیونکہ میں نے لوٹ کے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے, اور آخرت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارا جانا کہ میں ان کا امتی ہوں. پیدائشی مسلمان ہوں اور مرنا بھی مسلمان چاہتا ہوں, اور شرک کی ہر قسم سے بچنا چاہتا ہوں, اور اس بچتے بچتے یہ لڑائی لڑنا چاہتا ہوں, اور غازی کی زندگی اور مجاہد کی موت چاہتا ہوں. اور جب میں مر جاؤں, مجاہد کی موت آپ کو پتہ ہے وہ شہادت کی موت ہوتی ہے, اور مجھے شہادت کا شہید کا رتبہ چاہیے اپنے رب تعالیٰ سے. اور جب میں مر جاؤں قبر میں, میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے. تو جب انہوں نے آگے اتنا کہہ دی نا یہ میرا بندہ ہے, تو میرے تو تمام معاملات ہی سدھر جائیں گے, اور ان کا دیدار بھی ہو جائے گا, اور میں اس دیدار کا طلبگار ہوں جن کا میں امتی ہوں. آپ جب مرضی کال کریں, میں سنوں گا, آپ سے باتیں کریں گے, آپ سے بھی کچھ سیکھیں گے, کیونکہ لڑائی میں ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں اور نالج چاہیے ہوتی ہے, تو وہ نالج جدھر سے مل جائے بہتر ہے میرے لیے. تھینک یو سو مچ جی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر یاسر صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کے اس جد و جہد میں آپ کی مدد فرمائے, اور کفار جتنے بھی ہیں, سنت کے خلاف جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, اللہ ان کو نیست و نابود کرے, اور آپ کی اللہ حفاظت کرے. ماشاءاللہ آپ کے اور میرے خیالات بالکل ملتے جلتے ہیں, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جہاں تک بندے کو لائن نہیں ہوتی, جیسے ہم لوگ 20 سال پہلے ہمیں بھی لائن نہیں تھی, ہم بھی کسی فرقے کے آڑ میں تھے, اور ہم نے بھی یہاں جماعتوں کی لیڈری کی ہے, ہم خود یہاں کے لیڈر رہے ان جماعتوں کے, تو اس میں ہمارا بھی ذہن مجاہدہ نہ تھا, یعنی متحرک بندے. اب بھی دیکھو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اسی بنا پر بات کر رہا ہوں کہ ہم مجاہد اور متحرک بندے رہے ہیں. جہاں جہاں پہ ہمیں نظر آتی تھی بھئی یہاں پہ کفر اپنی سر اٹھا رہا ہے, تو ہم لوگ ان کی سر کو کما کرنے کے لیے ہر جد و جہد کرتے تھے, یہاں تک کہ میرے دادا کو سن 74 میں مفتی محمود کی مشابہت میں گولی لگی, اور الحمدللہ وہاں سے تو اس کی زندگی بچ گئی, مفتی محمود بھی محفوظ رہے. اس کے بعد اس وقت میری عمر 10 سال تھی. ماشاءاللہ میں جب بھی میرے جیب پہ وہ کالا اور سفید جو ان کا جھنڈا ہے وہ بیج لگا ہوا تھا. اس کے بعد جب میں خود ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, جب میری عمر ماشاءاللہ 25 سال سے اوپر ہو گئی, تو پھر سن 89 میں بلکہ 87 میں میں نے ایک جماعت کا بنیاد رکھا جو شیعہ کے خلاف تھی, سپاہ صحابہ پاکستان. اس کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی میں تھا, جو 3 طبقے مسجد جامع مسجد کے اوپر. تو اس کی یعنی بنیاد تو میں نے نہیں رکھی, بلکہ بنیاد رکھنے والوں میں تھا, بڑی عمر والا میں تھا. ان لوگوں نے مجھے اٹھایا کہ بھئی یہ بندہ مجاہد ہے, اس کو اٹھانا چاہیے, یہ شیعہ جو ہیں کفر بکتے ہیں, صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قرآن ہے وہ 40 پاروں کا ہے, اور صحابہ کرام نعوذ باللہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے. اب اگر صحابہ کرام کو نکال دو, حدیثوں کو راستے میں سے نکال دو, تو باقی دین بچا کیا؟ اس لیے ہم نے جد و جہد کی. ماشاءاللہ جہاں جنگ میں مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی تھی, ایک طرف جنگ تھا تو ایک طرف سجاول تھا سندھ میں. اچھا, سجاول کو یہاں سندھ کا دیوبند مانا جاتا ہے, یعنی انڈیا کا دیوبند, اور سجاول کو یہاں پہ سندھ کا دیوبند مانا جاتا ہے. 80% یہاں پہ دیوبندی آباد ہیں. اس کے بعد 20 سال پہلے مجھے کسی آپ جیسے بھائی نے مجھے متعارف کرایا کہ بھئی آپ لوگ کس دین کے پیچھے لگ رہے ہو, کیا آپ کی اہل سنت ہیں, کیا آپ کے طریقے ہیں.
آپ تو خواہ کے دوسروں کے خلاف لڑے ہوئے، آپ خود تو پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ بولا خدا کے بندے، جب قرآن حدیث میں احکامات الگ ہیں اور آپ کے فرقوں کے جو احکامات الگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم بخاری پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ معنی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اٹھا لو، تشریح کو مت دیکھو، کیونکہ تشریح دیکھو گے تو اس میں علماء نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اپنائے ہیں، جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے، جو دین محمدی ہے، وہ مکہ اور مدینہ میں اب بھی موجود ہے۔ اب بھی امام کعبہ مسجد نبی کے امام وہی طریقہ اپناتے، وہی نماز جو رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی ایک نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں مرتے دم تک کبھی بھی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہم نے 20 سال سے ڈھونڈا ہے، اور میں 20 سال پہلے تبدیل ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میرے چاچا جو ہیں حافظ اور مولوی ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ آگے 3-4 چاچا میرے ہیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ شہر کے 400-450 بندے اب تک ہم اس کے ساتھ مل گئے ہیں، اور میری ماشاءاللہ یہاں پہ 2 مسجدیں میں خود سنبھالتا ہوں۔ ایک مسجد بہراری میں بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، میں اس کا بھی متولی ہوں، اور ضلع کا میں سجاول اور ٹھٹا کا امیر ہوں۔ یعنی اس معاملے جو قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم سلفی لوگ کہلاتے ہیں، سلفی یعنی اہل حدیث پاکستان میں ان کو کہتے ہیں، اصل میں وہ سعودی میں سلفی ہیں۔ تو وہ قرآن و سنت پر پورے کے پورے ہیں، جو اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں۔ اب دیکھو نا، نماز میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 حدیثیں ہیں کہ بھئی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کہ بھئی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، واقعی قرآن میں ہے، لیکن یہ قرآن اترا کس پر ہے؟ اللہ کے نبی پر، اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ قرآن جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ 12 حدیثیں ہیں۔ اب بتائیں کہ حدیث پہ عمل کرنا ہے یا مولوی کے کہنے پہ؟ اسی طرح سے نماز جو رفع الیدین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز پڑھی ہے، جو زندگی کے آخری حد تک جو بھی صحابہ کرام، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10ویں ہجری کے آخر میں مسلمان بنا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو میں نے دیکھا کہ سردی کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں اوڑھی ہوئی تھی، بلکہ صحابہ نے بھی، تو وہ چادر میں سے ہاتھ نکال کے رکوع سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرتے تھے۔ تو یہ زندگی کے آخری رسول اللہ کے رسول، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی نہیں، اللہ کے رسول نے مختلف نمازیں پڑھی ہیں مختلف طریقوں پہ، وہ کافر بت لے کے آتے تھے، بغلوں میں دباتے تھے، یہ بھی آپ سنیں گے، لیکن پھر آپ دکھائیں کہ یہ بات کون سی حدیث میں لکھی ہے، کہ کون سا صحابہ نعوذ باللہ جو مرتد تھے اور وہ پیچھے بت لے کے آتے تھے یا مشرک تھے، اللہ کی پناہ ہو اس بات پر۔ تو اب دیکھو نا، یہ کلیئر باتیں ہیں جو کہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کے بالکل پاؤں کے ایڑی سے ایڑی ملاتا ہے، جو کہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ہے۔ نعمان بن بشیر کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول نے جب حکم کیا کہ بھئی ایڑی ایڑی سے ملانا ہے، تو ہم لوگ ایک اپنے ایڑی دوسرے بھائی کے ایڑی سے چپکا دیتے تھے، یعنی ایڑی ملانی ہے۔ آپ لوگ تو دیکھو کتنے 4 انگلی دور بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رفع الیدین کیا ہے اور اپنے ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں، اور یہ لوگ ناف کے نیچے رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھی ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم اسماعیلی ہیں، ہم جعفری ہیں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے، ہمارے امام نے نہیں کہا۔ بھائی ہمارا اور آپ کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو عمل کیا، اگر اس پر عمل ہم کریں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں میں اللہ ان سے محبت کروں تو وہ آپ علیہ السلام کی اتباع کریں، تو پھر میں ان سے محبت بھی کروں گا اور ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، اور ہمیں حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے حاکم کی۔ لیکن اگر فن تنازع تم، آپ کا تنازع ہو جائے کسی بات پر، تو فردوا الی اللہ و رسول، قرآن کی آیت ہے، تو پھر لوٹاؤ اللہ و رسول کے پاس کہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں نے یہ دین قرآن و حدیث سے سیکھا ہے، 20 سال مجھے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں مزید کچھ سیکھنا چاہیں، میں نے ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو پورے کی پورا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رکھ دی ہے، اس کے طریقے نماز رکھ دیے ہیں۔ اس پہ مولوی ڈنڈے مارتے ہیں، حنفی یعنی دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، جو اپنے میلے شیلے کرتے ہیں یا جو میلاد مناتے ہیں، یہ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا
جیسے غلام احمد قادیانی کا اپنا امام غلام احمد ہے، اسی طرح انہوں نے اپنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو بنایا، جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسجد حنفیہ عراق میں، آپ اگر چلو عراق میرے ساتھ، میں آپ کو چلنے کو تر، وہ وہاں پہ حنفی مسجد میں نماز رفع یدین کے ساتھ ہوتی ہے، آمین اونچے آواز میں کہی جاتی ہے، اور نماز میں جو ماشاءاللہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور عصر کی نماز پہلے، یعنی جس کو یہ لکھتے ہیں اپنی نقشے میں کہ بھی عصر شافعی، یعنی اول وقت، اصل میں وہی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں دیر مت کرو، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو پڑھنے میں دیر مت کرو، جب جنازہ ہو جائے تو دفنانے میں دیر نہ کرو، اور جب جو اپنی لڑکی بڑی ہو جائے تو اس کو شادی میں دیر نہ کرو۔ یہ 3 احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہے، جس پر عمل بھی ہوا۔ تو میں کہتا ہوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے جو طریقہ کیا، جو آپ بھی حدیث میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس تو موبائل موجود ہے، اب تو آپ کو حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ گوگل میں چلے جاؤ، وہاں پہ لکھو نماز نبوی، تو دیکھیں نماز نبوی میں حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، پہلے مجھے نام نہیں آتے تھے، یہ جو ستہ کی کتابیں ہیں، 6 کتابیں، یہ پوری دنیا کے اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ 6 کتابیں صحیح ہیں۔ صحیح بخاری تو ماشاءاللہ قرآن کے بعد درجہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ بخاری کا ہے۔ اب اس میں اب دیکھ لو کہ نماز کتاب الصلاۃ، ماشاءاللہ آپ دیکھ لو، اس میں بس آپ کسی کے ہمارے پیچھے بھی مطلب، آپ کتاب الصلاۃ کھول کے بغیر تشریح کے کوئی آپ کو کتاب مل جائے تو پڑھ لو، اس میں دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کیا اپنایا ہے، ہمیں حکم کیا کیا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، نماز میں رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ تو ہم لوگ کیوں ان لوگوں کے پیچھے، جب اللہ کے رسول کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے جنگ بھی لڑ لیں اور خود اپنے پتہ نہیں کس راستے پہ، تو آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ جی السلام علیکم فیض الرحمان صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ابھی نکل رہا تھا آفس میں، ٹائم شارٹ تھا، لیکن میں نے آپ کا میسیج سنا، بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا میری، یہ جو آپ نے باتیں کی ساری ٹھیک ہے۔ اب جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ایڑیوں کے ساتھ ایڑیاں ملاتے ہیں تاکہ شیطان جگہ نہ بنا لے نا، یہی کہا گیا کہ اب ساتھ اس طرح کھڑے ہو قربت بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کے بہت ساری مثالیں آئی ہوئی ہیں، میں نے بہت زیادہ اس کو پڑھا ہوا ہے۔ اب میں با جماعت نماز نہیں پڑھ سکا، میں نے آفس میں پڑھ لی یا گھر پڑھ لی، تو میں لیفٹ اور رائٹ کی ایڑیاں کس کے سامنے لاؤں گا؟ اور مجھے اپنی ٹانگوں میں یعنی کہ پاؤں میں کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے؟ 1 فٹ کا، 1.5 فٹ کا، 2 فٹ کا؟ 1 فٹ کا فاصلہ ہوگا تو، اور میرے پاؤں بالکل سیدھے ہوں گے تو میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ 1.5 فٹ کا ہوگا اور میرے پاؤں تھوڑے سے ٹیڑھے ہوں گے، میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر میں 1.5 فٹ سے 2 فٹ میں چلا جاتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور میں اکیلا پڑھ رہا ہوں نماز، تو اس میں کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ اس میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا۔ اور سنت تو آپ کو پتہ، یہ عشق کی کھیل ہے نا، سنت کے ساتھ ہی چلتی ہے۔ فرض تو سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سنت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ عشق کی ایک پہلی سیڑھی ہے کہ محبوب کو دیکھ کر اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرنا، ہر کام کو دیکھنا اور اس کی کاپی کرنا، اور یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عاشق ہی جانتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا سا میری اس میں رہنمائی کرے کہ اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے پاؤں سیدھے، تھوڑے سے ٹیڑھے، کس اینگل پہ ہونے چاہیے، کتنے فٹ چوڑے ہونے چاہیے، ہاتھ میری کس بلندی پہ ہونا چاہیے، رفع جدین جب میں کروں تو میرے کان کو کتنے فاصلے پر دونوں ہاتھ آنے چاہیے، کتنے فاصلوں پر نہیں ہونے چاہیے کہ ایکول میرے کانوں پر آؤں، اور ہاتھوں کا میرا اینگل کیا ہونا چاہیے تاکہ میرا اللہ تعالیٰ اس کو نا قبول کر لے، کہ وہ اتنے خوبصورت انداز سے میں یہ سارا کچھ ادا کروں۔ کیونکہ میں جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، اگزامپل ہم لوکل ایم پی ایم این اے یا ڈی سی او، ڈی پی او یا کمشنر سے ملنے جاتے ہیں، بہترین کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اور آپ ادھر آداب کا پورا آداب کا ملحوظ خاطر رکھتے ہو کہ یار کو کمی بیشی نہ رہتے، شوز، کپڑے، سلوٹیں نہیں پڑنی چاہیے، بہترین سر پہ اگر آپ باندھتے ہیں پگڑی، امامہ پہ وہ بھی اس کو بہترین شیو شوو کر کے جاتے ہیں۔
لیکن جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے گھس جاتے ہیں. چلو جی نماز ہی پڑھنی ہے نا. جب کہ ہم جس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ کل جہانوں کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. اور انسان جس کو ملنے جا رہے ہیں وہ تو خود لوٹ جانے والا ہے. اس نے بھی مرنا اور ہم نے بھی. لیکن یہ بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ اس میں تھوڑی سی میری رہنمائی کیجیے گا کہ میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کیسے پڑھوں گا، میرے اینگلس کیا ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ. یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کی رہنمائی کر دے تو اسی سے بندہ بہتر آگے، بہتر سے بہتری ہے. یہ تو عشق کو اور مضبوط کرنا نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے، خود تو کبھی نہیں آتا، اپنے بندوں کے ذریعے ہی کہ اپنے دوسرے بندے تک اپنی پیغامات پہنچاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں ویٹ کروں گا جی. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم یاسر صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو الحمدللہ صراط مستقیم پہ چلائے، ہم کو بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ یہی منزل ہے صراط مستقیم. راستے تو بہت ہیں، شیطان نے بہت راستے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے یعنی ایک نمونہ بنایا ہے کہ میرے نبی کے نمونے کو دیکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ بن کر آپ کے لیے بھیجا. یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو انہوں نے جو نمونہ کیا ہے ہمیں دکھایا ہے. دیگر تو فرقے بہت ہیں، دیگر تو راستے بہت ہیں، تو ہم میں ان راستوں پہ نہیں چلنا، بلکہ ہمیں اللہ پاک کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چلنا ہے. وہ نورانی طریقے حدیث میں ہیں، تمام احادیث میں ہیں، جس کو اہل سنت والے تمام پوری دنیا کا اجماع ہے کہ یہ کتابیں جو حدیث کی وہ صحیح ہیں. ان میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، کیونکہ جب حدیث نہ ہوتی تو ہمیں قرآن پاک کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ قرآن پاک ہے، اللہ نے کب نازل کیا، کیسے نازل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پہ نازل ہوا. تو یہ سارا معاملہ دین اسلام مکمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مکمل ہے، میں نے آج دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا. صحابہ کرام کو آخری خطبے میں فرمایا. تو وہ دین جو صحابہ کرام تک پہنچا جو احادیث میں محفوظ ہے، اور اللہ نے جیسے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہوا ہے ویسے حدیث پاک کو بھی الحمدللہ اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے. کئی بدماشوں نے حدیث کو پھیر پھار کرنے کی کوشش کی ہے، آج تک کرتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. باقی آپ کے سوال کا جو جواب کہ بھئی میں ٹھیک ہے اگر جماعت کے ساتھ ہوں تو ایڑی ایڑی سے ملاتا ہوں،